الرحمن الرحيم ولا يبطله السكوت إلا أن برئ المسح ولا الجبيرة إن أضر جاز تركه وإن لم يضر فقد اختلفت الروايات عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في جواز تركه والمأخوذ أنه لا يجوز تركه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پٹی پھٹی پر مسے کا مسئلہ شروع ہے اور نہیں باطل کرتا مسے کو پٹی پھٹی کا گر جانا. کھل کے ڈگ پئیے پھر پھڑ کے بند دیتی ہے تے مسا مگر درستگی کی وجہ سے شے ٹھیک ہو گئی تو ہن کھلی ہے تو ہن پھر اس جگہ نو توڑنا پینا ہے جے باقی وضو ہے تن جی. اچھا جی دھیان وہ میرے نکیو. مسا مولوی جی جبیرہ پر پٹی پھٹی پر یہ مسا اگر نقصان دے بھی اتے ہاتھ لان لگے میں تکلیف ہے تو جائز ہے ترک اس کا. باقی وضو کر لوے مسا رہن دے وے ٹھیک ہے. یہ سارے مسے تان ہیں جو نماز پڑھنی ہے کہ مقصود مسا ہے. او میرے یارا وہ تو ویک یہ سارے مسئلے جڑے پڑھتے پے انہوں نے تعلق کہندے نال نماز نال ورنہ نہ مسئلہ دا کیا تعلق ہے بھئی جو نماز نہیں تے مسئلے کی نہیں یہ مسئلے تو مقصد نہیں مسئلے تے بھی وضو ٹھیک ہوئے جی تو کنے واسطے وضو کری دے نماز واسطے. اور اگر نہ نقصان دے مسا جبیرہ پر تو ہن مسا کرنا ہے کہ نہیں. پس تحقیق مختلف ہیں روایات امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پٹی پھٹی کے مسے کے ترک کے جواز میں. اور وہ شے جو لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نہیں جائز ترک اس کا. او ماخوذ اے لفظ بھی ہوتا ہے جس پر فتویٰ ہے یعنی وہ شے جو لی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر نقصان نہ دے وے تو پھر ترک جائز پھر کرنا ہے مسا. اتھو دو مسئلے سمجھ آئے. پٹی پھٹی اتے مسا تکلیف دیندا ہے تے ترک ہے. جے تکلیف نہیں دیندا تو اتو مسا کرنا ہے. اگے تفصیل سارے جزیاں آ رہی ہیں جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسال الجبیرہ بند پیو الاخری. فرمایا ہے محیط میں اگر چھوڑ دیا بندے نے مسے کو جبائر پر اور مسا نقصان دیتا ہے اس کو تو یہ ترک. اور اگر نہیں نقصان دیتا جبائر پر مسا تو لم ترک جائز. اور نہیں جائز نماز اس کی عندہما کہ اگر پٹی پٹی تے مسا نقصان نہیں دیندا تے نہیں کیتا تے نماز پڑھیے تے صحابین دے نزدیک نماز. اور نہیں پاتے ہم اصل مبسوط میں قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. اے محیط وچ عبارت ہے. بعض نے کہا ہے کہ اندہ جائز ہے ترک اس کا کس کا پٹی پھٹی پر مسے کا اگر نقصان نہ دے تب بھی. لیکن صحیح یہ ہے کہ واجب ہے اندہ بھی ولیسا بے فرض. فرض نہیں ہے لیکن کیا ہے او جڑا فرض واجب دا فرق ہے جی. او بیکھو نا حاشیت ہے. بس صحیح من مذہب ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ
کہ یہ پٹی پھٹی کا مسا فرض نہیں آپ کے نزدیک، جیسا کہ غنیت المستملی اور والہ الفتویٰ ابن عابدین نے درد المختار میں فرمایا کہ یہ فرض عملی ہے عندہما اور واجب ہے عندہ، اور تحقیق اتفاق کیا ہے امام اور آپ کے صاحبین رضی اللہ عنہ نے وجوب پر بمعنی عدم جواز ترک جائز، لیکن فرق اگوں، لیکن عندہما فوت ہو جائے گا جواز از مسے کے، پس نہیں سل صحیح نماز بغیر بھی، اور عندہ گناہگار ہوگا مسے کے ترک کے ساتھ فقط باوجود صحت صلاۃ کے بغیر اس کے، اور وجوب اعادہ اس کا، کیونکہ واجب رہ جائے تو واجب الاعادہ ہوتی ہے، اے فرق ہے، باقی ترک جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، اور سمجھ گئے تم، اور نہیں باطل کرتا مسے کو سکوت اور پٹی پھٹی دا گر جانا یار، مگر درستگی کی وجہ سے مسا جبیرہ پر اگر نقصان دے تو جائز ہے ترک اس کا، اور اگر نہ نقصان دے تو پس تحقیق مختلف ہیں روایات۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسے کے ترک کے جواز میں اور ماخوذ یہ ہے کہ نہیں جائز ترک اس کا، اور نہیں باطل کرتا مسے کو سکوت مگر درستگی کی وجہ سے، مسا جبیرہ پر اگر نقصان دے تو جائز ہے، اکرام کدے گئی، اگر نہ نقصان دے پس تحقیق مختلف ہے روایات امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسے کے ترک کے جواز میں، اور وہ محفوظ یہ ہے کہ نہیں جائز ترک مسے کا۔ ثم لا یشترط کون الجبیرۃ مسعودۃ علی طہارۃ، بس پھر نئی شرط کی گئی ہونا جبیرہ کا بندہ ہوا طہارت پر، بے جسلے پٹی پھٹی بننی ہے تو پہلے باب وضو ہونا چاہیے تو پھر مسا کر سکتا ہے، موضعاں دے مسے وچ شرط ہے وے، پٹی پھٹی دے مسے وچ شرط کل پڑھ لیا کہ بھی اندے وچ تکلیف ہو رہی ہے، جلدی جلدی وہ کام کرنا ہے، انہوں وضو قرآن توڑ دینا جنہوں بندہ مر جائے گا، سمجھیو اے شاباش ویخ۔ ثم لا یشتارا، تو پھر یہ شرط باوجہ عدم وجود دلیل کے جو دلالت کرے اس پر، کیونکہ دلیل کوئی نہیں، برخلاف مسا خفین کے، کیونکہ وارد ہیں احادیث ان دونوں کے پہننے کی شرط کے ساتھ طہارت پر۔ پھر نئی شرط کیا گیا ہونا جبیرہ کا بندہ ہوا طہارت پر، جی کیا گیا ہونا جبیرہ کا بندہ ہوا طہارت پر، جی وَإِنَّمَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَسْحِ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنَ الْعُذْرِ كَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ بِأَنْ كَانَ الْمَاءُ يُضِرُّهُ أَوْ كَانَتِ الْجَبِيرَةُ مَشْدُودَةً يُضِرُّ حَلُّهَا، أَمَّا إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى مَسْحِهِ فَلَا يَجُوزُ مَسْحُ الْجَبِيرَةِ۔ اور مسئلے جی محض جائز ہے مسا جبیرہ پر پٹی پھٹی تے، جب کہ نہ قدرت رکھے بندہ اس جگہ پر، اس جگہ کے مسے پر عضو سے، بے تو پٹی پھٹی کھول کے تو ستے مسے دی قدرت نہیں رکھدا تے پھر پٹی پھٹی تے مسا جائز، جیسا کہ نئی قدرت رکھتا اس جگہ کے دھونے پر، کس طرح بہیں طور کے پانی نقصان دیتا ہے اس کو، ہون پٹی پھٹی تے مسا جائز ہے۔ ایک یا جبیرہ بندھی ہوئی ہے نقصان دیتا ہے اس کا کھولنا، انہوں کھولیے تو شاید جت جوڑ لگا اتنے نقصان ہو جائے گا جی۔ بہرحال جب ہو بندہ قادر پٹی پھٹی کے مسے نہ اس جگہ کے مسے پر، اس
جگہ کے مسے پر کیا ہو قادر ہو تو پس نہیں جائز مسا جبیرہ کا اگر کھول کے اس جگہ دے اتے مسے دی قدرت ہے تو پھر بج بھی سکتا ہے تو لہذا ہونوں دے اتے مسا جائز اللہ 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 آوے خود رو انما یجوزو ہے او یعنی مسے کا جواز جبیرہ پر محض وہ جب کہ نہ ہو بندہ قادر اس جگہ کے مسے پر وہ جگہ کے باندھی گئی ہے اس پر اور نہ ہی وہ قادر ہے اس جگہ کے بائیں طور کے پانی نقصان دیتا ہے زخم کو دھونے کے اعتبار سے ہو یا تو ہون پٹی پھٹی تے مسا جائز ہے یا نہیں نقصان دیتا اس کو مسا جگہ پر لیکن نقصان دیتا ہے جبیرہ کا کھولنا ہر مرتبہ میں بھی 5 باری دینے کھول کے بننے یہ تکلیف ہے لہذا ہون بھی پٹی پھٹی تے مسا کر سکتے ہیں پس اگر قادر ہے نفس قرح او جڑا زخم نفس قرحہ کے مسے پر اتے تو واجب ہے اس پر یہ اور نہیں جائز مسا کس پر کیوں بوجہ عدم ضرورت کے اور بوجہ عدم حرج کے پیروں دھیان فرماندے پہ ہو ہیں باقاعدہ قاعدہ قسم دین اللہ دی قسم نرا دین ہی دین اچھا جی مانا کرو اس طرح جی اور محض جائز ہے مسا جبیرہ پر جب کہ نہ قدرت پائے اس جگہ کے مسے پر عضو سے جیسے نہیں قدرت پاتا اس جگہ کے دھونے پر بائیں طور کہ پانی نقصان دیتا ہے اس زخم کو یا جبیرہ بندھی ہوئی ہے تو کیا دیتی ہے نقصان دیتا ہے اس کا کھولنا بہرحال وہ ساری گل بابے نے بڑی سونی عبارت نال سمجھائی تانوں بہرحال جب ہو بندہ قادر اس جگہ کے مسے پر تو پس نہیں جائز مسا جبیرہ کا اور محض جائز ہے مسا جبیرہ پر جبکہ نہ قدرت کا اس جگہ کے مسے پر عذر سے جیسا کہ نہیں قدرت پاتا اس جگہ کے دھونے پر بہت طور پہ پانی نقصان دیتا ہے اس کو یا وہ جبیرہ بندہ ہوا نقصان دیتا ہے کھولنا اس کا بہرحال جب ہو قادر اس جگہ کے مسے پر پس نہیں جائز مسا جبیرہ کا بس اگے جی دھیان کرا جائے ان ساری شرح پہ چل دیجئے جی وَإِذَا كَانَ فِي أَعْضَائِهِ شُقَاقٌ اور لکھا شقاق ہیں جی ضبط جی فائن فَإِنْ عَجِزَ عَنْ غَسْلِهِ يَلْزَمُ الْمَرَارُ الْمَاءِ عَلَيْهِ فَإِنْ عَجِزَ عَنْهُ يَلْزَمُهُ الْمَسْحُ ثُمَّ إِنْ عَجِزَ عَنْهُ يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ وَيَتْرُكُهُ وَإِنْ كَانَ شُقَاقٌ فِي يَدِهِ وَيَعْجَزُ عَنِ الْوُضُوءِ يعجز عَنِ الْوُضُوءِ استعان بالغير ليبدئه فإن لم يستعن فتيمم جاز خلاف لهما او دھیان اور نکیو اور جب ہوں اس کے اعضاء میں شقاق اور نکے نکے زخم باہماں تے چہرے تے پیراں تے یا غسل کرنا ہے تے باقی بدن تے یہ ہوں پس اگر عاجز ہے ان شقاق کے دھونے سے تو لازم ہے گزارنا پانی کا اس پر وہ تو پانی گزار دے پس اگر عاجز ہے پانی گزارنے سے کہ تکلیف دیندہ ہے تو لازم ہے اس کو مسا پھر اگر عاجز آ گیا مسے سے بھی تو دوئے وہ جو اس شقاق کا ماحول ہے اور چھوڑ دے خود شقاق کو کچھ جزی سمجھ آئی اچھا جی اور
اگلی گل پھر شقاق بے ضم شین عبارت و غیر ہی شکوک بھی ضم ہوتا ہے شکوک باقی کتابیں اور وہ جمع ہوتا ہے شک یہ وصف ہے جو عارض ہوتی ہے چمڑے کو بس باب ٹھنڈک کے اور ٹھنڈک نال پیر نہیں پھٹ جاتے نسلیو اور جیڑی ماں صرف اپنے ہاتھ ہوندی ہوے اون دے بچیاں دے پیر پھٹ جاندے نے میل جم جم کے اوتے جی وچوں خون نکلن لگ پیندا ہے جی تے زخم سردی دی وجہ تو چمڑا پھٹ جاندا ہے جی اے پھٹن ہے جی اچھا جی جو کالو اچھا تو کہ کیا وہ بے سبب البرد و نحوی یا اس کی کوئی اور بھی سبب ہو سکتا ہے اچھا تے یشقو و یضر غسلہ جی یشقو مشکل ہے اور نقصان دیتا ہے دھونا اس کا قال فی الصحاح الجوری قال فی الصحاح الجوری کی کہا جاتا ہے بید فلان شکوک و برجلیہ اور نہیں کہا جاتا چلو بھائی کوئی گل نہیں اچھا جی محض شکاک اصل میں بیماری ہے جو ہوتی ہے ڈنگروں کو کس کو اور وہ یہ ہے کہ تشککم بہی یصیب ارساغھا وبما ارتفع الی اوظفتھا دسو کی شے وے او منہ کھور کی شے موکھر نہیں منہ کھور بھی اے اصل چے کہ ڈنگراں دے اوڑ نا پیر ہے کوئی ذمہ دار بیٹھا ہے تے او نو تو پٹین لگ پیندے نے او شودے ٹر نہیں سکدے پیر رکھدے نے ہولی ہولی جی ڈگن لگدے نے جی نو انہاں دے نا پٹینے شروع ہو جاندے نے ڈنگراں دے مڈوں تے او زخم جے بندے نے جی تے اے اصل وچ شکاک اونوں آندے نے جیڑا ڈنگراں دا منہ کھورے تے جیڑا مرداں دے زخم اونوں شکی آندے نے شکوک جمع شک تو کوئی گل نہیں وہ کی ہویا پھر بزرگاں لکھ دیتا ہے پھر تاں کی ہویا جی ارساغ رسغ اے رسغ بھی وہ جڑا پیراں تو تے پھر اتے بدھا جاندا ہے تے پھر تکلیف ہوندی ہے انہاں نوں جی اونوں اصل آندے نے شکی شکاک جی اچھا خیر اچھا جی اور اگر ہوں اس کے اعضاء میں شکاک پس اگر عاجز ہے شکاک کے دھونے سے پورا دھونے سے لازم ہے گزارنا پانی کا اوپر سے پس اگر عاجز ہے پانی کے گزارنے سے لازم ہے اس کو مسا یہ تسی او سوس کرتے رہتے بھی شاید کوئی بندہ پر پہاڑ چ رہتا ان کی گل کرتے ہیں ساری گل تو نہیں ان کی گل نہیں وہ پر جا رکھتا نہیں کیا بکرا ذبح کرنا ان کی گل کر رہے ہیں کیا پتر جی استاد جی کتنے رہتا ہے جن کی گل کرتے رہتے ہو وہ ایک بندہ سی ان کی گل اللہ اکبر چل پھر اگر عاجز ہے مسے سے وہ تو مسا بھی نہیں ہو سکتا دوئے شکاک کے ماحول کو وہ جو اس کے چوپھیر ہے اور چھوڑ دے شکاک کو ہاں جی اور جب ہوں اس کے اعضاء میں شکاک بس اگر عاجز آ جائے اس کے دھونے سے شکاک مولی توقیر کتاب دے بھی تھوڑا دھیان کرا کر یار مہربانی ہوں بس اگر عاجز آ جائے جی گزارنے سے تو لازم ہے اس کو مسح پھر اگر عاجز آ جائے مسے سے تو دھوئے اس کو جو پھر ہے شکاک کے اور چھوڑ دے شکاک کو انہوں چھڑ دے بے اور اگر ہوں شکاک اس کے ہاتھ میں زخم نے ہاتھاں نال پانی لے کے وضو نہیں کر سکتا تکلیف ہے سنیں جی اور عاجز آ گیا وضو سے ہن کی کرے مدد پکڑے غیر کے ساتھ کسی ہور نو آکھے میں نو وضو کرا تاکہ وہ اس کو وضو کرائے بسم اللہ پس اگر نہ مدد پکڑے پس اگر غیر سے
اور تیمم کر لے تو یہ جائز ہے عند ابی حنیفہ خلاف اللہما. آگے سمجھ کے کوئی نہیں. اور تو ویخ ہن میرا کچھ لگ دیا. استعان بالغیر فرمایا منیا اور اس کی شرح غنیہ میں کہ اگر ہوں شکاک اس کے اور تحقیق جزا گیا وضو سے بے نفس ہی تو استعانت پکڑے اپنے حتیٰ کہ وضو کرائے غیر اس کو استحباباً عند ابی حنیفہ ووجوباً عند احمد. اے چوک بکھرا ہو گیا جی. امام صاحب کے نزدیک مدد لینی اس واسطے مدد نہ لوے تیمم کر کے نماز پڑھے تو جائز ہے. صاحبین دے نزدیک مدد لینی اس واسطے اگر تیمم کیتا مدد نہیں لئی تو پھر ٹھیک نہیں ہے جی. اور اگر نہ مدد طلب کی اور تیمم کر لیا اور نماز پڑھ لی تو جائز ہے نماز اس کی عند رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خلاف ہے واسطے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے. سنیں اور اسی خلاف پر ہے اور مسئلہ جب کہ نہ قدرت رکھتا ہو بندہ استقبال پر قبلے وال منہ نہیں کر سکتا جی. بھئی وہ کمزور ہے اینا کوئی پھڑ کے ہوندہ منہ قبلے وال کرے تو ہوندہ ہے آپ شدہ نہیں کر سکتا. انہیں کی کرنا ہے؟ ہاں قسم خدا دی کان پھڑ کے تے ڈنڈا لے کے اپنے آپ نو پھینٹی لائیے. او سارا دن تپے پیروں ننگیاں کپڑے لا کے نہ قمیض کچھا پا کے گوڈیاں تک تے کانڈے چ اپنے آپ نو پھینٹی لائیے مولوی ظالم کے مولوی عادل کہ کیا سانو بیماری ہے کہ نہیں مولوی صاحب لانی چاہیے پھینٹی کہ نہیں ہیں. لے آج تو پہلے شروع کر. آدھے نے بھی 3 واری حد ہوں اسی تو 5ویں 6ویں واری تو پہنچے کھڑے ہیں. شرح تو مطلب ملا کے کنی واراں بندیاں پہ نے ویکھ لو یار. اے بھی ویکھ لو 3 گلاں بلکہ اتنے آشیا نال 4تھی گل 4 گلاں پہ پڑھ دے. اور اسی خلاف پر ہے جب کہ نہ قدرت رکھے کس پر سنیں تے ایک یا پھرنے پر نجاست سے نجاست تے بیٹھا ہے اتوں پرا نہیں ہٹ سکتا ہے نہ کمزور ہے. ہوں اے جڑا ہے نا اور پایا گیا وہ جو متوجہ کر دے اس کو قبلے کی طرف اور پایا گیا جو اس کو ہٹا دے نجاست سے دور کر دے تو واجب ہے اس پر استعانت عندہما. نہیں واجب نہیں واجب. اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ مکلف نہیں اعتبار کیا جاتا قادر بے قدرت غیر ہی عندہ. امام صاحب کے نزدیک بندہ غیر کی قدرت سے قادر نہیں ہوتا اس لیے کہ انسان محض شمار دھیان کریا جی او دلیلو اس لیے کہ انسان محض شمار کیا جاتا ہے قادر جب کہ انسان مختص ہو ایسی حالت کے ساتھ کہ مہیا ہو سکے اس کے لیے فعل جب بھی وہ ارادہ کرے. قادر ہی نو آندے نے کہ او کام جدوں بھی کرنا چاہے کر سکے. اور یہ بات تو نہیں متحقق ہوتی اپنے غیر کی. وہ غیر واش روم گیا ہوئے تو بندے پاسا پرتنا ہوئے تو سمجھ آتی بھی کہ کوئی نہیں. اے گل امام سے فرمایا بھی قدرت ہی نو آدھے نے اے نو آدھے نے بنیادی اختلاف دال دی کولی والا بنیادی اختلاف نہیں ہوندا. اور اسی لیے ان تے مسئلہ سمجھو تائید صاحبین بھی مندے نے رضی اللہ عنہ. اور اسی لیے جب خرچ کرے بیٹا اپنے باپ کے لیے مال بھی اور جناب ابا جی میں ویل چیئر تے بھی بٹھاواں گا تو نہیں لازم ابا جی کو حج ہے لازم نہیں ہوں.
لیکن اگر ابا ہن فوت ہو گیا تو بھی یہ حج دا سارا کچھ سامان موجود سی تو نہیں کیتا تے گناہ کبیرہ دا مرتکب ہے، یہ گل نہیں جی۔ بچہ پیسے بھی دیندا ہے تے طاعت بھی ہے بھی میں نال ہاں تے لازم نہیں ہے گا، کی ہے لازم نہیں ہے۔ گل چلی بھی غیر دی قدرت نال، سنا جی، تو نہیں لازم حج۔ اور وہ بندہ کہ واجب ہے اس پر کفارہ، جس بندے ہوتے مثلا قسم دا کفارہ واجب ہے، آخری چیز 3 روزے نے، کفارہ اس سے واجب ہے جی، تے اور وہ تنگ دست ہے تو روزے رکھ سکتا ہے کہ کوئی نہیں، اور زہار وچ بھی 2 مہینے دے روزے نے، ہے نا کہ کوئی نہیں، اور قتل خطا وچ بھی کفارے وچ 2 مہینے دے روزے نے۔ انہاں ساریاں وچ یا جڑا ہے نا او روزہ جران کے توڑے ہے، آخر تے 2 مہینے روزے نے، تے بندہ تنگ دست ہے، پس خرچ کیا اس کے لیے مولوی غلام حسین نے مال، تو نہیں واجب اس پر مال کا قبول کرنا، نہیں کھانے پئی بے بندے کفارہ دینا ہے غریب، آخری کفارہ دے گا کہڑا روزیاں والا، ایک بندہ اور آندا اللہ یارا مال قبول کر تے تو اپنا کفارہ دے، اس اتے قبول کرنا واجب نہیں ہے، گامے کیوں قبول کر کے کفارہ دے تو جائز ہے، لیکن یہ بھی کہ شریعت نے تحفظ کنا کیتا ہے، کندہ عزت نفس دا۔ اچھا جی، وَعِنْدَهُمَا اور عِنْدَهُمَا ثابت ہو جاتی ہے بندے کے لیے قدرت غیر کے، اس لیے کہ غیر کا آلہ ہو گیا ہے مثل اس کے آلے کے اعانت کے سبب سے، جدو مدد واسطے حاضر ہے گویا اون دے ہاتھ ہونے دے ہاتھ نے جی۔ قضا فی شرح الہدایہ للشیخ کمال الدین ابن الہمام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سنے ہی اگے ویخ، بسم اللہ الرحمن او خلاف اللہما، پس اگر نہ، اچھا مسئلہ متفق لے، پس اگر نہ پائے اس بندے کو جو اس کو وضو کرائے، یا پائے اس کو پس مدد طلب کی اس سے، تو کہتا اپنی ٹوٹیاں نہیں آپ کر رکھا وضو، فابا اس نے کیا کر دیا، انکار کر دیا جی، تو اعانت سے، تو اب اس نے تیمم کیا اور نماز پڑھی تو جائز ہے نماز اس کی بلا خلاف، پس ثابت ہو چکا ہے عجز من کل وجہ، آپ بھی قدرت نہیں رکھتا تے جڑا کول ہے، یا کول ہے ہی کوئی نہیں، یا جڑا ہے وہ ہاں جی حضور اسی تے صاحبزادے ہونے ہیں، اسی تے لوگوں کو خدمت کرانے ہیں، اسی تیری تھوڑی کرتے ہیں جی، میں تینوں وضو کراواں کمال تو ہی کرانی اپنے آستانے دی جی، اے گل جی۔ ہاں جی، اور اگر ہوں شقاق اس کے ید میں اور عاجز آ جائے وضو کرنے سے تو مدد پکڑے غیر کے ساتھ تاکہ وضو کرائے اس کو، بسم اللہ الرحمن، پس اگر نہ مدد پکڑی اور تیمم کیا تو جائز ہے، کن کے نزدیک خلاف ہے واسطے صاحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جی، شابہ جی۔ شابہ شابہ اونچی اونچی، وَإِذَا امر الماء فوق الدواء فاذا امر الماء فوق الدواء ثم سقط الدواء ان كان سقوط امر غسل الموضع والا فلا، اور جب رکھی دوا اڈیاں دے پھٹنا دے اتے، اڈیاں گئیاں پھٹ، انہاں وچ اونے پائی دوائی، تو ہن کرن لگا وضو یا غسل، گزارے پانی دوائی کے اوپر سے، گزارے پانی وچوں کٹ کے زخماں دے وچ نہ پانی پائے، پس جب گزارا پانی اس نے دوائی کے اوپر سے، پھر ٹریا تے دوائی ڈگ پئی وچوں، تو اگر گری ہے دوائی درستگی کی وجہ سے تو دھو لے صرف اسی جگہ کو، اور اگر درستگی کی وجہ سے نہیں ویسے گری ہے تو پھر دھونے دی لوڑ کوئی نہیں،
تو اگر بھئی وہ درستگی کی وجہ سے نہیں گری تو اب اس جگہ کو دھونا ضروری نہیں ہے جی. ایشا بس اور دھیان کرو درو او ویکھو درو. وَإِذَا وَعْدَا دوا مرم یا چربی یا اس کی مثل اے زخمہ پاندے سن جی. او انکانا یعنی اگر ہے دوائی کا سکوت بسبب حصول درستگی کے اور بسبب دفع حرج کے تو لازم ہے اس پر دھونا اس جگہ کا. باقی وضو ٹھیک ہے, باقی غسل ٹھیک ہے, اور نہیں کافی اس کو ولا یکفی غیر ذالک. اب اس کے علاوہ اور کچھ کافی نہیں ہے بھی اتنے مسا کر دے ہوں نہیں, کیونکہ زخم ٹھیک ہو گئے نے لہذا پانی اتنے پائے جی. کیوں؟ باوجہ مندفع ہو جانے کس کے. اور اگر ہو گرنا اس دوائی کا لا انبرن بلکہ بسبب گزارنے پانی وغیرہ کے, اتو ذرا پانی گزارے ہے یا مسا کیتا ہے تو اس وجہ تو وہ دوائی نکل آئی ہے تو نہیں لازم اس کو دھونا باوجہ باقی ہونے عذر کے. ہاں جویں حیثی الان کما کان جی. پوچھو کیا حال تو پتہ ہوئے ماضی گڑبڑ سے کہتے الان کما کان, ہوں بھی انجے آ رہی جویں پہلے سے مطلب ایشا بس جی. اور سمجھے ہی قولہ عن برئن اور نظر ہے ہی او عن جڑا ہے عن ان دے متعلق گل دس دے جی. یہ کلمہ عن جو ہے نا یہ استعمال کیا جاتا ہے اس جگہ کی مثل میں بمانا با بمانا لام بمانا بعد تنہ دی مثالاں دیں دے نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان وما ینطق عن الہوا بمانا بائے کہ سرکار نے نطق کرتے خواہش کے ساتھ, خواہش سے نہیں خواہش کے. یا بمانا لام ہوتا ہے ان وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولکا لقولکا, ہم نہیں چھوڑنے والے اپنے بتوں کو تیرے قول کی وجہ سے. اور لام تیرے قول سے نہیں بلکہ یا بمانا بعد عما قلیل یصبحن نادمین کہ تھوڑے سے عرصے کے بعد البتہ وہ ہو جائیں گے ندامت کرنے والے. اے ہن تو کوٹھیاں شوٹیاں چس دے رہی ہیں, تھوڑا جا عرصہ گزرنا ہے تو ساری یہ ندامت ہو جانی اس تو بعد جی. اچھا جی. اور جب رکھی دوائی پاؤں کے شقاق پر تو گزارے پانی اجزائی دوا کے اوپر مسئلہ. پس جب گزارا پانی دوا کے اوپر سے پھر گر گئی دوائی, اگر ہے گرنا درستگی کی وجہ سے تو دھو لے جگہ کو وگرنا پس نہیں. الا استثنائیہ ہے کہ مرکبہ ہے او مرکبہ بلا کنی باری پڑھیا وہ اور اکٹھا کر کے اللہ یعنی اگر اس طرح نہ ہو یہ ہوں اللہ نہیں ہوں ان لا اگر اس طرح نہ ہو تو انہوں آدھے اللہ مرکبہ ان لا کولو جی. اور جب رکھی دوائی پاؤں کے شقاق پر تو گزارے پانی دوائی کے اوپر سے. ہوں دیکھو نا بچ جڑے شارحین نے جو اتنے کلمہ ان کلمہ ان کا کوئی فکر فقہی مسئلہ کو تعلق ہے یہ ہوں کہ بطور فائدہ بچ گلاں کر دینی ہیں تک اب جڑے مولی عامر جڑے چھٹی چھٹی کرتا ہے تو چلو جی ہوں. گر گئی دوائی اگر ہے سکوت درستگی کی وجہ سے تو اس جگہ کو گزرنا بس نہیں. اگے جی. وَإِذَا فَصَدَ وَوَضَعَ فِرْقَةً وَشَدَّ الْعِصَابَةَ وعند بعض المشايخ لا يجوز المسح عليها بل على الفرقة وعند إن أمكنه شد العصابة بلا إعانة أحد لا يجوز عليه المسح وإن لم يمكنه ذلك يجوز. وقال بعضهم إن كان عند العصابة وغسل ما تحتها يجيب الجراحة جاز المسح عليها وإلا فلا. وكذا الحكم في كل خرقة جاوزت موضع القرحة
وإن كان حل العصابة لا يضره لكن نزعها موضع الجراحة يضره يحلها ويغسل ما تحتها إلا موضع الجراحة ثم يشدها ويمسح موضع الجراحة جراحت اگو چلتا پہ تے ذرا اینو تھوڑا پڑھ لا ستیان کر ایکو گل نہیں. اچھا جی او فسد ایا پچھنے لگوائے اور رگ کٹائی رنبی لگوائی اور جب فسد کرایا اور رکھی ٹاکی خرقہ اس تھاں تے ٹاکی رکھی. اور جی میں اج کل وہ لے لیندی ہوندی 2-4 تیاں دے کو تے رکھدے نے اور دوائی لا کے پھر اتوں بن دے نے اور باندھا اصابہ تے اتوں پٹی بن دیتی. یہ 3 شیاں ہو گئی جی. ایک وہ زخم ایک اتنے ٹاکی جیڑی شاید بھی روح شوں جیڑی بھی رکھی ہے ایک جڑا اتوں پھر بکری پٹی بدھی ہے. یہ 3 شیاں جے وکھریاں دھیان کریا جی تیناں چلنا جے نال نال تواڈے. اچھا جی ہون بھی کی کرنا ہے او ہون 1 منٹ صرف ویکھے نا او وعدہ خرقۃً ویڑا پہ یعنی فسد کی جگہ پر ایک خرقہ کیے وہ ہوا بکسر الخائل موجمہ ٹکڑا کپڑے سے جڑا اونی تھاں تے رکھیا شد الاصابہ اے علل تلک الخرقۃ اور یہ اصابہ بالکسر وہ کہ باندھا جاتا ہے کپڑے سے جراحت کے اوپر اور فسد کی جگہ پر اور اس کی مثل جڑا اتو ان بننا ہے جی سنیں اعتراع بن گئی ہیں جی. ہن واپس چلو تو اب بعض مشائخ کے نزدیک نہیں جائز مسا اصابہ پر بلکہ اصابہ کھولے تے مسا کرے کہ ستے خرقہ ٹاکی رکھی اس تے مسا کرے تے پھر کپڑا بن لوے. اور سمجھے او ایک مسئلہ بلا تھی بے او ویکھو لا یجوز ویندے پیو نال نال دھیان کرے جی نہیں جائز مسا اس پر شاید کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جو متصل ہے عضو کے ساتھ ماز وہ تو ٹاکی ہے پس قائم ہوگی مقام اس کے مسے میں نہ کہ اصابہ وہ تو بدہ ہے انہوں جی حتیٰ کہ کافی ہو مسا اس کا کوئی نہیں کھانے پہ مولوی عثمان بے ایک تو زخم ہے نا ایک اندھے اتنے ٹاکی رکھی ہے ایک تو انہوں بدہ ہے تو نہ کہ بھی وہ کھول کے تو ٹاکی اتنے مسا کرنا ہے. یہاں نے شاید کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عضو کے ساتھ جو جڑا ہے وہ تو خرقہ ہے تو لہٰذا مسے میں قائم مقام جو ہوگا نا اس جگہ کے قائم مقام وہ صرف یہ خرقہ ہوگا اور جو اصابہ ہے وہ تو اس کے اوپر ہے لہٰذا اس کا مسا پھر کافی نہیں ہے. یہ بعض نے جو کہا ہے اس کی یہ توجیہ بتا اس کی دلیل دی ہے سمجھ آ گئی. اور جب فسد کرایا سنیں او الفسد قطع العرق اور رگ کٹی اور بچوں خون شون نکلے اور جب فسد کرایا اور رکھا خرقہ اور باندھا اصابہ پس بعض یہ مسئلہ آگے چلنا ہی پس بعض کے نزدیک نہیں جائز مسا اصابہ پر بلکہ خرقہ پر جائز ہے اصابہ تے جائز نہیں ہے. ہم منع کرو بعض مشائخ کے نزدیک نہیں جائز مسا اصابہ پر بلکہ خرقہ پر اور بعض کے نزدیک وہ قول امام علاء الدین محمود شعبی ان کا قول ہے محیط برہانی کے اندر ہی اور امام شعبی نہیں وہ ہور نے جی عباد البزرگ نے جی اور کیونکہ امام شعبی تو بہت پہلے کے ہیں اور ان البعض اگر ممکن ہے اس کو باندھنا اصابہ بغیر اعانت کسی ایک کے بعض نے آکھا ہے جیڑی پٹی اتے بدھی ہے نا اینو کھول کے کسی ہور دی اعانت تو بغیر بن سکتا ہے تو نہیں جائز مسا اس اصابہ پر اور ہون لہذا کھول کے تے خرقہ تے مسا کرے اور اگر نہیں ممکن اس کو یہ تو پھر جائز ہے. سنیں مثلاً بھئی
پیر شہر تے وے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر باں تے وے تو ایک ہاتھ نال کیویں بچے گا جی؟ اے مطلب ہے جی، سمجھ گئے ہو؟ اور سمجھے ہی بعد نے یہ گل آکھی ہو ادھروں ویخ، ان امکانہ یعنی اگر ممکن ہو اس سے او بندے سے اور جنہیں فسد لایا ہے یہ کہ کھولے اصابہ پس مسا کرے کس پر، وہ جو اصابہ کے پھر باندھے اصابہ کو بغیر مدد کسی ایک کے، تو نہیں جائز اس کے لیے مسا کس پر، باوجہ عدم حرج کے اس وقت اصابہ کے، اور ممکن ہے باوجہ ممکن ہونے مسے کے کس پر، ایشا بتیان کرے جب، اور اگر ناممکن ہو اس کو یہ تو پھر جائز ہے مسا اس پر، کس پر، اصابہ پر، کیونکہ نہیں معتبر بالقدرت علی الشیء باعانت او جی اگر یہ نہیں تو کوئی اور مان دے گا، امام صاحب کے نزدیک تو یہ معتبر ہی نہیں ہے، عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس عدم امکان اس کا، فعدم و امکان حلہا و شدہا، امکان ہی ہے نا، پس نہیں ممکن اس کے لیے کھولنا اس کا اور باندھنا اس کا بغیر، تو ثابت ہو جائے گا عجز مسا کرنے سے کس پر، تو پس اب قائم ہو جائے گا اصابہ مقام خرقہ کے، لہذا ہون اس کپڑے دے اتے مسا کر دے وے، اور اس میں خلاف ہے واسطے با مطابق اس کے جو گزر گیا ہے مسئلہ شکوک میں، کیوں آندھنے غیر کی مدد سے بندہ قادر ہو جاتا ہے میں اندہ معنی کر، اور روایت کی اور بعض کے نزدیک اگر ممکن ہے اس کو باندھنا اصابہ کا بغیر اعانت کسی ایک کے، تو نہیں جائز اصابہ پر مسا، ہن کھول کے خرقہ تے مسا کرے، اور اگر نہیں ممکن اس کو یہ تو جائز ہے کیا، اصابہ پر مسا جائز ہے جی شابہ جی۔ اور بعض کے نزدیک اگر ممکن ہو اس کو باندھنا اصابہ کا بغیر اعانت کسی ایک کے، تو نہیں جائز اصابہ پر مسا، شابہ، اگر نہیں ممکن اس کو تو جی جائز، یعنی اگر وہ بغیر کسی کی مدد کے نہیں باندھ سکتا تو مسا جائز ہے۔ دو، ایک قول، دوجا قول، وقال بعضهم، تیسرا قول، فرمایا بعض فقہا نے اگر کھولنا اصابہ کا اور دھونا اس کا جو اصابہ کے ماتحت ہے، اے کھول کے نا پٹی چفیرے ہوں ایتھے زخم اتے پٹی رکھی ہے، او بیماری اے کھول دیتی، کھول کے تے باقی تو تونا ہے نا کہ نہیں تونا، ایتھے مسا کرنا ہے، ایتھے ہون سمجھو۔ فرمایا بعض فقہا نے اگر اصابہ کا کھولنا اور دھونا وہ جو اصابہ کے ماتات ہے، خرقہ کے ماتات نہیں، کیونکہ تو جفیریں بدی ہے، وہ کیا کرتا ہے نقصان دیتا ہے زخم کو، کہ بھی اے پانی نالوں ہولی ہولی زخم والے پاسے ٹر جائے گا، تو جائز ہے مسا کس پر، تے جے کر نقصان نہیں دیندہ تے پھر مسا جائز نہیں ہے۔ اے تیسرا قول آ گیا میرے یارا، اور تو دیکھو وقال بعضهم، بلا تھی وہ اچھا پہلی گل نال پڑھ لا، اور اسی طرح حکم وقض الحکم افر پڑھ دیا، اور دیکھو وقال بعضهم بینا پہ حاصل اس قول کا یہ ہے کہ اعتبار اس باب میں ضرر اور حرج کا ہے، اعتبار اس باب میں، پس اگر ہو اصابہ کا کھولنا، خرقہ کا مسا کرنا نہیں نقصان دیتا کس کو، تو نہیں جائز مسا اصابہ پر، اور اگر ہو یہ اصابہ کا کھولنا نقصان دینے والا کس کو، بہا جراحت کو، تو جائز ہے مسا کس پر، ہاں اصابہ پر، کے اس لیے کہ تکلیف بحسب جنی طاقت ہونی تکلیف، ہن دھیان کرے جے، اور اگر ہن مسئلہ سمجھا جے، اور اگر چمٹ گیا اصابہ محل کے ساتھ،
ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਖੋਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟਾਕੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਧਾ ਉਹ ਵੀ ਕਪੜਾ ਨਾਲ ਚੰਬੜ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਛਿਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਛਕੀਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਛਿਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। اگر ملتصق اگر چمٹ گیا اصابہ محل کے ساتھ اس حیثیت سے کہ مشکل ہے اتارنا اس کا، تو جائز ہے مسا بھی اب بھی اور ولو کان بعد البرء اگرچہ ہو بعد، لیکن اس وقت مسا کرے کس پر؟ ملتصق پر، اور دھوئے وہ کہ قدرت رکھتا اس کے دھونے پر جوانب سے، جنہ کو چمڑیا ہے اونی تھان تے تو مسا کر لوے تے باقی تھان تے جی درست ہو گیا ہے، کیونکہ پھر ہولی کھولے گا، باقی تھان تو لوے جی، سمجھ لے ہی۔ اور فرمایا بعض فقہاء نے اگر اصابہ کا کھولنا اور اصابہ کے ماتحت کا دھونا او انکان نال جوڑ، اگر نقصان دیتا ہے زخم کو تو جائز ہے مسا اصابہ پر، وگرنہ پس نہیں۔ او مانا کرو میرے کچھ لگ دیا وَقَضَى الْحُكْمُ۔ اور اسی طرح حکم ہے ہر خرقہ میں، ہر کپڑے میں جو تجاوز کر گیا ہے زخم کی جگہ سے، کیونکہ اونی تو ٹاکی نہیں نہ لائی دی جنہ زخم ہوتا، تھوڑی خواہ مخواہ چفیریاں بدی ہوں دی، کہندہ وہاں ہر اصابہ کے جو تجاوز کر گیا کس سے؟ اس کا یہی حکم ہے، اس کا یہی حکم ہے۔ اور سمجھ آ رہی ہوں وہ کیڑا حکم ہے دھیان کریں ہو بے خود رو وَقَضَى الْحُكْمُ، اگلی پھر پڑھ دیں گل۔ اور اسی طرح حکم ہے یعنی مثل حکم مفتصد کے اصابے میں کیا؟ پس جب ہو وہ خرقہ زائدہ زخم کی جگہ سے، پس اگر نقصان دے اس کو کھولنا اور دھونا تو پھر مسا کر دے کس کا؟ وگرنہ دھوئے ماحول الجراحت کو، اور مسا کرے زخم کے اوپر، نہ کہ جب کہ نہ نقصان دے اس کو مسا کرنا خود زخم کا۔ سمو نہ بڑے صبح شام سونتے ٹلے کہ اگر وہ کیا ہے فَإِنْ كَانَ زَائِدًا، اگر وہ زائد ہے کس سے؟ زخم کی جگہ سے، تو پس اگر نقصان دے کھولنا اور دھونا تو اب کل کا، وگرنہ اگر کھولنا تو دھونا تکلیف نہیں دیندہ، وگرنہ دھوئے وہ جو زخم کا ماحول ہے اور مسا کرے کس کے اوپر؟ زخم پر مسا کرے، نہ کہ کپڑے پر مسا کرے، جب کہ نہ نقصان دے اس کو مسا کرنا خود کس کا؟ زخم کا۔ پس اگر نقصان دے تو اب مسا کرے کس پر؟ وہ جو اس کے اوپر ہے، اور دوئے اس کے حوالی کو جڑا باقی جگہ انہوں تو جی جی، اور وہ جو نیچے ہے خرقہ زائدہ کے اس کو بھی کیا کرے؟ دوئے، اس لیے کہ ثابت بھی ضرورت یا تقدارو قضا فصلو فی البحر الرائق وغیرہ۔ یار باقی دے گلہ صرف زخم ہوتے پٹی بننے دے اینے مسئلے نے، جی انہوں دے خلاف وضو ہوا تو وضو کو نہیں ہونا، سمجھ آؤں پہ جی حضرت کی بڑی تحقیق ہے، پٹی دے مسئلے نہیں ہوتے۔ اچھا بھائی، اور اسی طرح حکم ہے ہر خرقہ میں جو تجاوز کر جائے زخم کی جگہ سے، جی اسی طرح حکم ہے ہر خرقہ میں جو تجاوز کر جائے زخم کی جگہ۔ مسئلہ جی دھیان کروے وَإِنْ كَانَ حَلُّ الْإِصَابَةِ، اور اگر اصابہ اتلی پٹی، اور اگر اصابہ کا کھولنا نہیں نقصان دیتا اس کو، لیکن نزعہا، لیکن اتارنا اس کا زخم کی جگہ سے نقصان دیتا ہے اس کو، تو کیا کرے؟ کھولے اس کو اور دھوئے جو اس کے نیچے ہے مگر زخم کی جگہ، پھر اس کو باندھ دے۔ کو اویا پٹی بدھی ہے تو زخم ایتھے وے تے اے نال گیا چمبڑ ہوا جڑے پیچھے پڑے، تو ہوں
ਥੱਲੋਂ ਖੋਲੇ ਇਹ ਥਾਂ ਵੀ ਧੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਧੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੋਂ ਬੰਨ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਮਝੇ ਹੀ اور مسا کرے موضع الجراحت کا کس کا اور اگر اصابہ کا کھولنا نہیں نقصان دیتا اس کو لیکن اتارنا اصابہ کا کھولنا تو نقصان نہیں زخم کی جگہ سے نقصان دیتا ہے اس کو تو کھولے اصابہ کو اور دھوئے اصابہ کے ماتحت کو مگر زخم کی جگہ پھر باندھ دے اصابہ کو اور مسا کرے زخم کی جگہ کا اتوں جی اور اگر اصابہ کا کھولنا نہیں نقصان دیتا اس کو لیکن اتارنا اصابہ کا زخم کی جگہ بسم اللہ نقصان دیتا ہے اس کو کھولے اصابہ کو اور دھوئے ماتحت کو مگر زخم کی جگہ پھر باندھے اصابہ کو اور مسا کرے زخم کی جگہ او دھیان او وعمد المشائخ علی جواز مسح اصابۃ المقتصد اچھا جی اور عامۃ المشائخ مفتصد کے اصابے کے مسح کے جواز پر ہے آگے سمجھیں اور عامۃ المشائخ اے بکرے ہم تیسے رہندے رہے مفتصد او فسد لگانے والا مفتصد کے اصابہ کے مسح کے جواز پر ہے اے پیچھے باز آیا ہے نا تو چوکھے تو رہندے سان تو کسرت وے کہ جن فسد کرایا ہے او اصابہ ہوتے مسح کر سکتے ہیں بے انیاں بریکیاں چ نہ پوے ہاں جی اور عامۃ المشائخ مفتصد کے اصابہ کے مسح کے جواز پر ہے وعمل الظاهر من اليد ما بين الخدين من العصابة فالعصب أنه يكفيه المسح إذ لو غسل تبطل العصابة فربما تنفذ البلة إلى موضع الفسد بس بہرحال جگہ ایسی جگہ جو ظاہر ہے ہاتھ سے بین العقدتین کے درمیان اور وہ جگہ وہ ہے کہ نہیں ڈھانپا اس کو اصابہ نے اصابہ کے درمیان پس نہیں واجب دھونا اس کا بلکہ کافی ہے اس کو مسح اے پٹی بدھی ہے نا وال دیتے نے اے بچوں کو تھوڑی تھوڑی تھان ننگی رہ گی تجھے پاسوں سن دے ہو بے زخم تے پٹی بدھی نا بندے ڈاکٹر تے بے تھلوں کو جگہ ننگی رہ گی بچوں تھوڑی تھوڑی پٹیاں دے وچکار ہوں وہ تھوڑی تھوڑی نہیں دھونی اتنے بھی سارا کی ہو جانا ہے مسا ٹھیک ہے بہرحال جگہ ایسی جگہ جو ظاہر ہے ید سے وہ جو عقدتین کے درمیان ہے اور نہ پٹیاں دے درمیان اصابہ سے پس اصح یہ ہے کہ کافی ہے اس کو مسا کیونکہ اگر دھوئے گا تو اصابہ تر ہو جائے گا بسا اوقات نفوذ کر جائے گی تری فسد کی جگہ کی طرف تے نقصان ہو جائے گا کی ہو جائے گا سنیں ہی او فالصحو کی اشارہ کیا اس کے ساتھ اس بات کی طرف کہ اس میں خلاف ہے پس تحقیق بعض نے کہا واجب ہے دھونا اس کا جیسا کہ خلاصہ میں ہے میں او منع کروے اور بہرحال جگہ ایسی جگہ جو ظاہر ہے ہاتھ سے عقدتین کے مابین اصابہ سے میں جنہیں گنڈا دیتی ہیں بالکل تھوڑی تھوڑی تھا خالی رہ گئی ہے پس اصح یہ ہے کہ کافی ہے اس کو مسا کیونکہ اگر دھوئے گا تو بھیگ جائے گا اصابہ پس بسا اوقات نفوذ کر جائے گی تری فسد کی جگہ کی طرف جی یہ انہوں باجیو کل پڑی جی حدیث او سیابی فوت ہو گئے سیابی تو سونے فرمایا قاتلہم اللہ یہ قوانین ہے نا جنہ دی وجہ تو فقہا کوشش کی تھی بھی ساڈے فتوے دی وجہ تو کسی نو تکلیف
سونے تو فرمایا قاتلہم اللہ، تو اندے تھلے تو نہ آئیے تو نہ اسی کسی دے قتل دا تو نقصان دا سبب بنیے جی، تاں واسطے پتر ہے ساریاں محنتاں جی میرے ہو یارو۔ ہاں جی، اور بہرحال موضع جو ظاہر ہے جگہ وہ جگہ موضع جگہ جو موضع کھجی والا۔ ہاں جی، ادھرین کے مابین اصابہ سے بس اصا یہ ہے کہ کافی ہے اس کو مسا، کیونکہ اگر دوئے گا جیڑی بھائی تھوڑی تھوڑی جگہ نگی رہے گی، مثال طور پہ اصابہ بس بساؤ کا نفوذ کر جائے گی یہ تری مقصد کی جگہ تک۔ بایوشتارت الاستیاب فی مسجد الجبیرۃ والاصابۃ فی روایت الحسن رضی اللہ تعالی عنہ و نبی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وهو المذکور فی الاسرار وعند ال بعد لفظ الاکثر واذا صبر گونے تو نہ بولیاں خبردار۔ اور شرط کیا گیا ہے جی یہ جڑا پٹی پھٹی تے مسا کرنا ہے، ایتھے پورے اتے مسا کرنا ہے یا زیادہ ہو گیا تو گزارا ہو گیا؟ شرط کیا گیا ہے استیاب جبیرہ کے مسے میں پھٹیاں اور اصابہ کے مسے میں پٹیاں۔ حضرت حسن امام حسن بن زیاد رضی اللہ عنہ کی روایت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور یہی مذکور ہے کس میں؟ اسرار میں جو مذکور ہے وہ یہی ہے کہ استیاب کی عیش۔ اچھا دھیان کر بھئی، یہ امام حسن بن زیاد رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے نا امام صاحب سے، وہ یہ ہے کہ پٹی پھٹی کا مسا جو کرنا ہے وہ استیاب شرط ہے پورے ہوتے، اور یہی مذکور ہے کس میں؟ اور بعض کے نزدیک کافی ہے اکثر، بعض کے نزدیک اکثر کافی ہے جی۔ سنیں ہونے نہ پڑھو دھیان نال۔ او فی روایت الحسن فی، اسی طرح نسبت کی ہے اس کی حسن بن زیاد کی طرف قاضی خان رحمہ اللہ نے فی فتاوا ہو جی، کہ بھئی امام صاحب سے یہ روایت ہے، اور نسبت کی صاحب ہدایہ نے امام صاحب کی طرف قول ثانی کی، دو قول آگے آگے یہ سمجھ اے شاباش ہے۔ بعد نے کیا کہ یکفل، یہ وہ ہے کہ تصحیح کی اس کی صاحب کنز نے کافی میں اور اس کے غیر میں علت کی ہے، کافی بھی اگلے اکثر حکم الکل کیوں علت بیان کی اس کی بائیں طور کے اگر شرط کیا جائے استیاب کو تو البتہ احتیاجی ہوگی استقصاء الی ایصال البلل الی جمیع اجزاء الخرقۃ ونحوها۔ استیاب تو ہونا ہے کہ ہر پھٹیاں نے ہر پھٹی دے اتے تری لگے تے جے پٹی ہے تے تا بھی ہوندے ہر دھاگا گلا ہوئے تا استیاب ہونا ہے نا، تے جس لئے اے ہونا ہے نا سنیں تو پھر کی ہوئے گا، بس پہنچائے گا یہ طریق نفوذ کی طرف، زخم کی طرف۔ اس واسطے اتوں جس لئے مسا کرنا ہے استیاب کاری کو نہیں سکتا، اتوں کرنا ہے بس ہو گیا سارا، بس انجی ہے جی سمجھے ہی او بلا تھی وے وہ وفیل عنایات نظر آ رہی یہ دسنے پیچھے ایک گل عنایا کے اندر فرق ہے درمیان اس کے کس کے او پٹی پھٹی کے اور درمیان سر کے مسے کے اور درمیان موزے کے مسے کے۔ پٹی پھٹی دا مسا، سر دا مسا، موزے دا مسا، سر دا چوتھائی فرض ہے، موزے دا 3 انگلاں فرض ہے، پٹی پھٹی ہوتے استیاب انج کیوں فرق کیے شو او فرق کیے او بلاؤ بے کیونکہ نئی شرط کیا گیا ان دونوں میں اکثر کن میں سر میں بھی اور وہ فرق ہے بل فرق ہو بے شک مسا سر کا مشروع ہے کس کے ساتھ اور با داخل ہے محل پر بے رؤوسکم پس واجب کرتی ہے یہ با اس کی تبعیض کو، پوری لمبی تحقیق پڑی پیچھے جی۔ اور مسال الخفین اگر ہو ثابت کس کے ساتھ تو او ارجلکم تو پھر عطف ہونا کس سے روس پر، تو ہوگا حکم خف کا مثل حکم معطوف لے کے، تو چونکہ معطوف لے باز ہے کون سر دا مسا تو پھر یہ بھی باز ہے۔ اور اگر ہو مسال الخفین ثابت کس کے ساتھ تو پس سنت نے واجب کیا ہے بعض کا مسا۔ او صحابی کی آندھنے میں انگلاں بیکھیاں ہوتے
سنیں یہ تو ہو گیا 2A. ہن پٹیاں پھٹیاں. بہرحال مسا جبائر پر محض ثابت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ساتھ کہ سونے فرمایا او تو مسا کر او پٹیاں پھٹیاں بدیاں تے پوچھا تے سونے فرمایا کی کر. نہیں ہے اس حدیث میں وہ جو خبر دے کس سے مگر یہ کہ تھوڑا سا ساکت ہے اعتبار اس کا لل حرجے بھی ہر جز تے طریقے میں پہنچے گی جی. اس واسطے اکثر ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا جی. وہ سنے ہی او ادھر ویکھو میرے کچھ لگ دیا وے او الاسرار او نظر آئی ہو فی الاصول وال اندے وچ قوانین بھی جی تے فروع بھی جی. اے جناب عبید اللہ بن عمر بن عیسیٰ کلے کلے نام تے عبید اللہ دبوسی حنفی ابو زید کنیت. علامہ ذہبی نے کہا ہے کہ یہ ایک ہیں ان کے کہ جن کی مثال بیان کی جاتی ہے نظر میں اور استخراج حجج میں کہ جنہ لوکاں دی مثال دیتی ہیں یار فلانا غور و فکر چ کمال بندہ سی مسئلے تے دلیل دینے وچ کمال سی اے بھی انہاں وچ ایک سڑ جی بطور مثال پیش ہوندے سن جی. اور وہ اول ہیں جنہوں نے ظاہر کیا علم الخلاف الی الوجود. یہ دوجی گل جی فقہ دی نہیں ہے. اور وکانا شیخ و تلکت دیار ان کے مؤلفات سے تقویم الادلہ تے النظم فی الفتاوی تے شرح جامع کسی کبیر تے تاسیس النظر فی اختلاف الائمہ یہ ساریاں کتاباں نے اس بابے دی ہیں جی. مولوی جی نالے پڑھتے سن پھر پڑھاندے سن پھر مضبوط دین دیاں کتاباں لکھتے سن بھائی جڑی بعد والے واسطے بطور سند پیش ہوندیاں نے جی. کڈے اللہ دی قسمیں ٹھکے بندے سن خدا دی قسمیں توتے تاتے جمے ماما دودھ پیایا سونے طریقے نال پھر دین پڑھن گئے استاد چنگے لب گئے پھر آپ صحیح جڑ گئے دین نال پھر اللہ تعالیٰ انہوں نے شرح صدر دیتا پھر ایڈیاں مضبوط گلاں کر گئے. اساں انہاں دی گلاں پڑھ پڑھ کے بہت خوش ہونے ہیں کہ یار اس تو اگے اسی نے بس جی کیا بات ہے یار تے ہیں تو بندے ہی نا وہ نبی تے نہیں نا. وہ جمے نکے جے کاکے دائی جمایا دودھ پیتا روئے ریڑے کچھا شچا پایا پھر جلے بڑے ہولی ہولی ہوئے تو کس مقام تے پہنچے خدا دی قسمیں جی کہ نہیں بابا ویکھ لینے یار اینج اپنے آپ نے پھر کس دیتا جی. شیطان دوروں منہ چنگل پا کے آکھیا میں نہ واسطے تھا آکھیا سی اللہ عبادک منہم المخلصین. سواد آوے نا مولوی جی زندگی دا ہے. شیطان دوروں کھلو کے آکھیا کہ میں جنہ دی پہلوں دس کے آیا سا نا اللہ عبادک منہم لگتا ہے بھی انہاں وچ قابو نہیں آਉਂدا پیا جی. تسی تو میں کنا چاہیے پلا والے جو میں ہاں جی اللہ اکبر. ہاں جی دھیان پہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائے ہائے وہ کیا بات ہے نا لوکاں دی وہ خدا دی قسمیں. اچھا جی اگے جی بعض کے نزدیک پڑھ لے نا یک فل اکثر ہو پڑھ لے نا ایش او کو ساری گل پڑھ لی او تھلے بھی جی او وا فل فتاوا جڑا 7 نمبر آشیا نہیں او کس تے لگا ہے او صحا صاحب الکنز فی الکافی وغیرہ ہی تے و فی الفتاوا بزازیہ کہ فتوی الفتوی اگر مسا کرے اکثر جبیرہ کا جی ان کے اندہ من فرضہ جنہوں نے مسا فرض کیا ہے تو یکفی اور چلے ہیں اس بل بدایا بحر ملتقل درر اور وہ قول خاہر زادہ کیونکہ نئی شرط کی اور اگر مسا کیا اکثر پر تو لیکن اگر مسا کرے پٹی پھٹی کے اور نصف سے تو لا یجوز پھر جائز نہیں ہے جی. اگے جی منع کرنا ہے. اور شرط کیا گیا استیاب جبیرہ اور اصابہ کے مسے میں. حسن بن زیاد کی روایت میں امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہی مذکور ہے اسرار میں اور بعض کے نزدیک کافی ہیں اکثر جی چکے نکلے عیش
کشے نکلی بینا پچھوں کشے نکلی پچھوں جی اور یہ مذکورہ اسرار ہے اور بعض کے نزدیک کافی ہے اکثر جی وَإِذَا مَسَحَ ثُمَّ نَزَعَهَا ثُمَّ أَعَادَهَا فَعَلَيْهِ أَن يُعِيدَ الْمَسْحَ وَإِن لَّمْ يُعِدْ فَأَجْزَأَهُ صبر اور جب مسح کیا پٹی پھٹی پر پھر اس نے اس کو کھولا پھر اس نے اس کو لٹایا پھر وہ بند دیتی کھولی پھر بدی پس لازم ہے اس پر یہ کہ اعادہ کرے مسے کا اور اگر نہ اعادہ کیا تو کافی ہے اس کو تو پھر علیہ لزوم اور عمل نہیں کرنا پس جائز ہے اس کے لیے یہ کہ مسے کا اعادہ کرے اور اگر نہ اعادہ کیا تو کافی ہے اس کو دیکھو اجزاء مولوی جی اے کفا ہو اے اس لیے کہ مسے کو توڑنے والا محض وہ گرنا ہے پٹی پھٹی کا اور کھولنا پٹی پھٹی کا درستگی کی وجہ سے نہ کہ اس کے کیوں باوجہ قائم ہونے عذر کے جو واجب کرنے والا ہے کس کو تو پس صرف اتارنا نہیں واجب کرتا کس کو اور نہ ہی غسل اس کا جو اس کے ماتحت ہے لہذا اگر مسجد ادا کر لے تو جائز ہے نہ کرے تو کافی ہے اور جب مسا کیا پھر کھولا اتارا اس نے پٹی پھٹی کو پھر اعادہ کیا اس کا یعنی پھر دوبارہ بدی تو پس اس پر ہے یہ کہ اعادہ کرے مسے کا اور اگر نہ اعادہ کرے تو کافی ہے اس کو شاباش جی شاباش جی کھولا اس کو پھر اعادہ کیا اس کو تو اس پر ہے یہ کہ اعادہ کرے مسے کا اور اگر نہیں اعادہ کیا تو کافی ہے اس کو جائز ہے جی بائزہ إذا سقطت عنها فبدلها بأخرى فالأحسن إعادة المسح وإن لم يعد أجزاءه اور اگر گر گئی پٹی پھٹی زخم سے اس نے انہوں آکھیا پرا گوڑا مارو پترا نوی لیا پٹی پس بدلایا اس نے اس کو دوسری کے ساتھ ہن نمی بدی ہے آیا پہلے تو مساسی ہے کہ کوئی نہیں احسن مسے کا اعادہ ہے اور اگر نہ اعادہ کرے تو پھر بھی کافی ہے اس کو سنیں جی کیونکہ جڑا اتوں مسا ہے نا ایک قائم مقام اس تھلے والی تھان دے وے نا تو وہ تھان تو موجود ہے جی سمجھ گئے ہو او ویکھو فبدلا بالاخرى یعنی اے شدہ مود آہا اصابتن اور جبیرتن نواں اخرى بے پٹی پھٹی دی جگہ تے نویں پٹی پھٹی بدی ہے تو پھر بھی اعادہ واجب نہیں ہے احسن ہے کرے اگر نہیں کیا تو جائز ہے وہ سمجھا جی چلو جی اور اگر گر گئی اور جب گر گئی پٹی پھٹی زخم سے پس بدلایا اس نے اس کو دوسری کے ساتھ تو پس احسن اعادہ ہے مسے کا اور اگر نہ اعادہ کیا تو کافی ہے اس کو اور جب کون سی بار ختم والا بندہ تو نہیں سی کوئی جب گر گئی کہیں تو گیا کوئی پٹی زخم سے بس بدلایا اس کو دوسری کے ساتھ بس احسن اعادہ ہے یکدم سارے بیٹھے اور جی اعادہ کیا تو کافی ہے اس کو ولا یشترط تسلیس مسح الجبائر بل یکفیہ مرۃ واحدۃ وهو الاصح اور نئی شرط کیا گیا جبائر کے مسے کی تسلیس بلکہ کافی ہے اس کو ایک مرتبہ اور یہی اصح ہے اور مثلا بات زخم ہے تو جب بات ہونی تو کنی باری دھوئی دی ہے تو شاید مسا بھی 3 باری کرنا آندے نے نہیں مسا ایکو باری کافی او ہے او بلا تھی میں واہو وال ادوں ویکھو اشارہ کی ہے کیونکہ جتنے بھی صح نال پھر مولی عامر بھی نال ہی اشارہ کی ہے بعض مشائخ کے قول کی نفی کی طرف کہ انہوں نے شرط کیا اس میں کس کو تکرار کو آندنے اس لیے کہ یہ بمنزلے مگر یہ کہ ہو زخم سر میں ہون ایک باری ہون بال اتفاق ایک باری مسا ہے جی تے باقی تو ہونے والی جگہ ہوتے پیر باما منہ تے وہ آندے نے 3 باری لیکن صح یہ ہے کہ مسا ایک باری کیونکہ جب 3 باری مسا کیتا تو پھر تھان گلی ہوگی پھر جس کو بچے ہیں پھر وہ کم لازم آ گیا جی ابھی پانی نہ پوے جی اے شاباش اور نئی شرط کی گئی جبائر کے مسے کی تسلیس بلکہ کافی ہے اس کو ایک مرتبہ اور یہی ایسا ہے
جی اور نہیں شرط کی گئی جبائر کے مسے کی تسلیس بلکہ کافی ہے اس کو ایک مرتبہ اور یہی اصح ہے آگے جی وَيَجِبُ أَن يُعْلَمَ أَنَّ مَسْحَ الْجَبِيرَةِ يُخَالِفُ مَسْحَ الْكُفِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وَلَا يُقَدَّرُ لَهُ مُدَّةٌ وَإِذَا سَقَطَتْ لَا عَنْ بُرْعٍ لَا يُبْطِلُ لا يبطل لا يبطل وَإِذَا وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْعٍ يَجِبُ غَسْلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ خَاصَّةً بِخِلَافِ مَا إِذَا خَلَعَ أَحَدَ الْخِفَّيْنِ حَيْثُ يَلْزَمُهُ غَسْلُ رِجْلَيْنِ واجب ہے یہ کہ جانی جائے یہ بات کہ جبیرہ پٹیاں بھی نال جے کہ جبیرہ کا مسا مخالف ہے موضوع کے مسے میں ان چار چیزوں میں ان چار چیزوں میں نمبر 1 کہ جائز ہے حدث پر پٹی پھٹی بدی یہ حدث تھے تامی مسا جائز ہے لیکن موضع پائنے بے وضو تے مسا جائز ایک اور نہیں مقدر اس کے لیے مدت جب تک زخم ٹھیک نہیں ہوتا مسے کر سکتا ہے تے موضع جڑا اگر کہارے تے یوم لیلا تے سفر دے وے تے اور جب گر گئی پٹی پھٹی لا ان بر ان لا یبطلو جو پڑھا کہ نہیں مسا باطل نہیں ہویا وہی آدھا بجائز باطل نہیں ہویا تو جب موضع لے جائے تے مسا باطل ہو گیا جی چوتھا اگر گر گئی پٹی پھٹی درستگی کی وجہ سے بھئی ہاتھ تے کسے تھا ہوتے زخم سی تو وہ ٹھیک ہو گیا تے پٹی پھٹی کھل گئی تو واجب ہے دھونا اے ساکاتت پڑھ دیو واجیو ڈاکٹر کو گئے ہوتے انہیں آکھیا ان پٹی کھول دے جی زخم ان خوش کے چھڑ دیو پر ٹھیک ہو گیا جی یہ مطلب اے نہیں ڈگنی بینج کی تھلے ڈگ پئی اے ساکاتت پڑھ دیو نا شروع تو بھی اپنے آپ ڈگ پئی بھی لمبی سی تو کھلی چوڑی بھی چاہتے نکل گئی مطلب ہوتا ہے بھی جسے پٹی کھول لی تے انہوں آکھیا بھی اور زخم کی ہے تو ان کھلا رہن دو ٹھیک ہے یہ مطلب ہے تو لہٰذا ہون بھی انہوں ہی دھونا ہے صرف جی سمجھے ہو تو واجب ہے دھونا اس جگہ کا خاص کر کے صرف وہ نہیں ساری باندھ نہیں برخلاف وہ صورت کے جب اتارا خفین کا ایک تے دوجے دا بھی نال ہی بیڑا غرق کرے دا یہاں دا تو بھی پاپا باہر اچھ کیونکہ لازم ہے اس کو دھونا دوما پیران دا غسل الرجلین جی اچھا جی اور سنو وَيَجِبُ أَن يُعْلَمَ یہ بیان ہے واسطے پائے جانے فرق کے خف کے مسے کے درمیان اور جبیرہ اور اس کی مثل کے نال بولیو کوئی گل نہیں وَهِيَ كَثِيرَةٌ اور وہ جو فرق ہے نا وہ ذکر کی ہے شارح رحمہ اللہ نے ان میں سے لو جی پہلا چونکہ عبارت ادھی سی پوری کرنے لگے نے اول یہ کہ نئی شرط جبیرہ کے مسے کے جواز میں باندھنا جبیرہ کو کس پر اور شرط ہے یہ طہارت کاملہ خفین کے مسے میں اور ثانی یہ کہ نئی موقت کسی وقت کے ساتھ بلکہ جائز ہے یہاں تک کہ گرے وہ درستگی کی وجہ سے اور مندفع ہو جائے حرج تاں اور بخلاف خف کے مسے کے کیونکہ وہ مقدر ہے یوم لیلہ کے ساتھ یا 3 دن 3 راتوں کے ساتھ انہاں وچ وجہ کی ہے وجہ اس میں یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن وجہ اس میں یہ ہے کہ احادیث وارد ہیں بشترات کمال طہارت و بالتوقیت فی مسل خف موضع ان دے اتے مسا تاں جائزے جے پیر تو کے پائیے تے دوسرا یہ بھی حدیثاں موجود نے پڑھ چکے ہو اور دوسرا انہاں دا وقت بھی سونے مقرر کیتا ہے اور نہیں وارد اس کی مثل جبیرہ اور اصحابہ کے مسے میں اوتھے خود جی حدیثہ کوئی نہیں بھائی ندن کر سکتے ہو تیسرا فرق وہ جڑا شارح صاحب بیان کیتا ہے یہ ہے کہ اگر گر گئی جبیرہ اپنی جگہ سے تو نہیں باطل ہوگا مسا اس کا جو پہلے کیا تھا برخلاف موضع کے کیونکہ جب نکل گیا قدم موضع سے اگرچہ بغیر
تو باطل ہو جاتا ہے مسا باوجہ سرایت کر جانے حدث کے، کیونکہ خف اوہدہ مانعن دو ترے کل پڑے ہے، یہ سرایت کو مانے ہے تو موضع کے زوال کے سبب سے سرایت کر کی حدث اس جگہ کی طرف جو موضع کے کون ہے وہ پیر، تو پس واجب ہے دھونا اس کا، اور بہر الجبیرہ کا مسا پس قائم مقام ہے ماتحت کے دھونے کے، پس ہو گیا جیسا کہ جب وضو کرے اے پٹی دا مسا انجے کیویں جیسا کہ جب اس نے وضو کیا پھر حلق کرایا شار سر دا مسا کر کے پھر کونا کرا دیتا، یا وضو کر کے نو کٹ دیتے، یا کوئی کاٹ دیا عضو مغسول کو تو نہیں واجب اعادہ وضو کا اور نہیں باطل وضو اس کا، یہ مطلب ہے۔ چوتھا فرق انہوں نے بیان کیتا ہے یہ ہے کہ جب گر گئی پٹی پھٹی صحت کی وجہ سے محض واجب ہے دھونا اسی جگہ کا فقط نہ کہ بولو چاہ مولی عبدالجلیل نہ کہ بس اور نہیں برخلاف خف کے مسے کے، کیونکہ خفین کے ایک کے اترنے کے وقت واجب ہے دھونا رجل اخرى کا بھی جیسا کہ گزر گئی ہے وہ پیچھے تھوڑا جا پہلے، اے تو چار نہ دسے نے کچھ اور دسن لگے جے۔ پانچواں فرق یہ کہ صحیح ہے نماز بغیر جبیرہ کے مسے کے ایک روایت پر، وہ پہلی روایت امام صاحب کے نزدیک ہے کہ کون ایک روایت، اور نہیں اس طرح مسا خف کا، اور تحقیق ذکر کیا گیا یہ مسئلہ شروع وچ۔ اور چھٹا فرق جائز ہے محدث اور جنب دونوں کے لیے، پٹی پھٹی جن بھی بدی ہے پاویں جنبی ہے تو پاویں مسا کر سکتے ہیں برخلاف خف کے مسے کے، یہ صرف بے وضو تو کر سکتا جنہیں نہونا ہے وہ نہیں کر سکتا، پس نہیں جائز مگر محدث کے لیے جیسا کہ۔ ستواں فرق یہ کہ شرط ہے پٹی پھٹی میں استیاب ایک روایت وجہ ہن پڑھی جے برخلاف موضوع کے وہاں استیاب شرط نہیں ہے۔ آٹھواں فرق نئی شرط پٹی پھٹی کے مسے میں نیت کا بالاتفاق برخلاف موضوع کے مسے کے، کیونکہ شرط ہے اس کے لیے نیت، ایک روایت پر کل پڑھیے بعض نے آکھا نیت کرنی ہے آگے جے سمجھ۔ اور نامہ فرق یہ ہے کہ جائز ہے جمع بین مسح جبیرہ رجل و غسل رجل اخرى، ایک پیر اتے زخم ہے تے پٹی بدی ہے اس اتے تسی مسا کر لو تے دوجا پیر دھو لو، ایک دا مسا تے ایک دا دھونا یہ وچ جائز ہے جی، سنیں جی۔ اور نہیں اس طرح موضوع کا مسا بھی ایک مسا ایک موضع لا دیو تے ایک موضع پائی رکھو تے ایک پیر دھوو تے ایک پیر تے کی کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ دسواں فرق یہ کہ جائز ہے مسا جبیرہ پر اگرچہ ہو وہ جتھے مرضی باواں تے منہ تے جتھے بھی پٹی بدی ہے مسا کر سکتے، برخلاف خف کے مسے کے، اے موضع باں وچ پا لو دستانہ تے جائز ہے مسا، یہ صرف پیروں تے جی، اے فرق آ گیا جی۔ یہاں وجوہ اخر بھی ہیں، پہنچتا ہے مجموعہ ان کا 30 سے زائد جگہ تک، باسا تحت سے آیا تو جو چاہتا ہے اطلاع اس پر باوجود ان کے جو ان کے لیے ہے، اور وہ جو ان پر اعتراضات ہیں چاہیے کہ رجوع کرے کدھر، تریاں تو زیادہ فرق نے پٹی پھٹی دے مسے وچ تے موضع دے مسے وچ۔ اور واجب ہے یہ کہ جانی جائے یہ بات کہ مسا جبیرہ کا مخالف ہے خف کے مسے کے، کس کس چیز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بارے میں کہ جائز ہے حدث پر اور نہیں مقدر اس کے لیے مدت، اور اگر گر جائے لان برن تو نہیں باطل ہوتا۔ ایک صورت بیان ہو رہی ہے، دوسری نال ساری تھلے شرح سمجھا دیتے ہیں۔ اور اگر گر گئی پٹی پھٹی درستگی کی وجہ سے واجب ہے دھونا اسی جگہ کا خاص کر کے،
یہ اور سارے دا کٹھا نال ہی برخلاف و صورت کے جب اتر گیا یا اتارا خفین کا ایک، کیونکہ لازم ہے اس کو دونا رجلین کا جی اور واجب ہے یہ کہ جانی ہے یہ بات کہ جبیرہ کا مسا مخالف ہے خود کنا؟ مسا کے اس بارے میں کہ جائز ہے حدث پر کو نہیں چلو بڑا ہے۔ اس کے لیے مدت، اور جب ثابت ہو جائے لا انبر ان کو نہیں باطل ہوگا، اور اگر ثابت ہو جائے درستگی کی وجہ سے واجب ہے دھونا اس جگہ کا خاصتاً، برخلاف اس صورت کے کہ جب اتارا اس نے خفین کا ایک، کیونکہ لازم ہے اس کو رجلین کا دھونا۔ اللہ اکبر۔